صلاة نوازی بنی پڑھتے ہیں دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل الساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقك وتمتعه فيها طويلا يا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد صلى الله أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية محمد وآل محمد صلى الله الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال الله الحكيم في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وأصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر صلوات دعائے پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ کا اس مقدس معظم بارگاہ میں چلے آنا خالق کائنات اپنی عبادت میں قدم بقدم شمار فرمائے اس پر شکر میں ہر مومن مومنہ کی عزت مات جان کی خدا حفاظت فرمائے پروردگار عالم تجھے واسطہ محمد والے بیت محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ اس مجمع میں کوئی مریض ہے تو اللہ شفا کاملہ واجعہ اگر کوئی مقروض ہے تو اللہ قرض عطا غیب سے فرما اگر کوئی بے گھر ہے تو اللہ گھر عطا فرما اگر کوئی تندرست ہے تو اللہ تندرستیاں دور فرما پروردگار عالم صحیح معنی میں سیرت محمد والے بیت محمد پر چلنے کی توفیق عطا فرما صحیح معنی میں کردار اولی الذیہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرما پروردگار عالم ملک پاکستان کی حفاظت فرما جہاں جہاں بھی عزاداری سیرت صدا منعقد ہو رہی ہے پروردگار عالم عزادار و عزاداری کی حفاظت فرما تمام لوگوں کی ایک ہی دعا ہر دل کے دل کی صدا حجت خدا بقیت اللہ اعظم وارثخون سیدہ وارثخون شبیر کے ظہور میں اللہ تعجیل عطا فرما ہم سب کو مولا کے متی و آن میں شمار فرما صلوات ایسی پڑھیں دعائیں مستجاب ہو جائیں اللہم نہایت ہی واجب الاحترام عزیز عزیز وقار حضران امام حسین موالیان حضر کرار برشیہ سنی صاحبان مسلسل آپ کے سامنے جس آیت مجیدہ کی تشریح اور مفہوم کا بیان کرنے کا سلسلہ جاری ہے اور مفاہیم قرآن اور ناطق قرآن کے بارے میں گفتگو جاری ہے دیکھیں یہ قرآن جب اللہ کی اندیت میں تھا تو قرآن تھا اور جب اللہ کی اندیت سے قلم کی نوک پر آیا تب بھی قرآن تھا قلم کی نوک سے لوح محفوظ پر آیا تب بھی قرآن تھا لوح محفوظ سے
زبان جبرائیل پر آیا، زبان جبرائیل سے قلب مصطفیٰ پر آیا، قلب مصطفیٰ سے زبان مصطفیٰ پر آیا۔ خدا کی عزت کی قسم ہے تب بھی یہ قرآن تھا، یعنی جب سے ہے تب سے قرآن ہے، جب سے ہے تب سے یہ قرآن ہے۔ اور صداقت محمدیہ، حقیقت محمدیہ، مصطفیٰ کے سچے ہونے کا معیار یہ ہے جو اللہ کا قرآن تھا، مصطفیٰ نے کہا قال اللہ تعالی، جو اللہ کا قرآن جبریل لے کر آیا، مصطفیٰ نے کہا قال اللہ تعالی، یہ اللہ کا قول ہے جو مصطفیٰ نے اپنی بات کی فرمایا یہ میرا فرمان ہے۔ یعنی قرآن کے اور اپنے فرمان کے درمیان جو حد فاصل رکھنا جانتا ہو اس ہستی کو مصطفیٰ کہتے ہیں، اس ہستی کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ دیکھو میرے معزز سامعین گرامی خاطر، میں نے عرض کیا مسلسل سامنے قرآن پہ گفتگو کی، نعت کی قرآن پہ گفتگو کی۔ دیکھیں قرآن میں ایک آیہ محکم ہے، ایک آیہ متشابہ ہے، تشریح کی رہ گئی تھی اس پاس میں، میں نے کہا اسے پورا کروں آج، اگر دل جناب کا ہے تو میرا سنا میرے مولا کے نام کا ایک گل نہ سن رہی چلو میں ہی کرنا چاہتا میرا بعد میں دیکھ لیا نعرہ حیدری، ایک ہے محکم ایک ہے متشابہ۔ میرے دوستو قرآن کی آیت کی ایک تیسری قسم ہے، اسے کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات کہا جاتا ہے۔ یہ ایسے حروف ہیں کسی بھی چاہے شیعہ ہو چاہے سنی مفسر ہو، کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھنے والا مفسر ہو، مفسر قرآن ہو، شارح قرآن ہو، تو آپ اس کے قرآن کی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، جو حروف مقطعات ہیں اس نے ترجمے میں وہی لکھے۔ دیکھیں قرآن کے پہلے صفحے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، آپ کوئی بھی ترجمہ اٹھا کر دیکھیں، کوئی بھی تفسیر اٹھا کر دیکھیں، نیچے یہی لکھا ہوا نظر آئے گا الف لام میم۔ ایسا ہے یا نہیں؟ ایسا ہے یا نہیں میرے دوستو؟ الف لام میم کا ترجمہ ہمیشہ الف لام میم ہی کیا گیا، اس لیے الف لام میم کیا گیا کیونکہ قرآن کے حقیقی عالم کا نام علی ہے، یہ علی کے علاوہ راز کوئی نہیں جانتا۔ ان کے دروازے پہ آنا پڑے گا تب سمجھ آئے گی کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے قرآن میں۔ میرے مولا صادق علیہ السلام سے پوچھا میرے مولا صادق سے پوچھا گیا مولا بتائیں تو صحیح کہ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ الف لام میم کا معنی کیا ہے؟ مولا نے فرمایا نحن آل محمد، ہائے ہائے، فرمایا الف لام میم سے مراد ہم آل محمد ہیں۔ ترجمہ کروں مولا صادق کی زبان سے، فرمایا الف لام میم ہم آل محمد ہیں، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے ریب، ایک ہوتا ہے عیب، ریب اور عیب میں فرق ہے۔ معصوم فرماتے ہیں اگر اللہ کی نیت میں ریب سے بھی کوئی چھوٹا لفظ ہوتا تو اللہ وہ بھی استعمال کرتا۔ ریب یہ سب سے چھوٹا لفظ ہے، ریب یعنی ریب سے عیب شروع ہوتا ہے۔ زیرو پھر زیرو
नफुसहा, एक होता है शाइबा, शाइबा भी नहीं है, माशाअल्लाह 0% शक नहीं है। सुभानअल्लाह क्या कहते एक और मुकद्दरात पढ़ूं, बिस्मिल्लाह सूरह नून, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नून वल कलम वमा यस्तरून। अल्लाह कहते हैं मुझे कसम है नून की, माशाअल्लाह वल कलम और कलम की कसम, वमा यस्तरून और लिखने वालों की कसम। अल्लाह ये बता सकता है नून कलम की कसम के दवात की कसम हाथ से पहले बोलूं तो मैं तो के परेशान खैर सवाल पड़े हो तो अल्लाह आ सकता है या नहीं आ सकता? कलम की कसम के दवात की कसम। अल्लाह ने फरमाया नून, मुझे नून की कसम, वल कलम और कलम की कसम, वमा यस्तरून और लिखने वालों की कसम। ये है हरूफ मुकद्दरात और अगला हिस्सा है इसका आयत मुतशाबिह। पूछा गया मौला सादिक से, फरमाया मौला नून से क्या मुराद है, कलम से क्या मुराद है, लिखने वालों से क्या मुराद है? मेरे मौला ने फरमाया ज़माना याद रखे, अन्नून मुहम्मदन वल कलम वलियन वमा यस्तरून व मलाइका। फरमाया नून से मुराद मोहम्मद है, कलम से मुराद अली है, लिखने वालों से मुराद अली के 11 बेटे हैं। माशाअल्लाह सुभानअल्लाह क्या कह रहे हैं नून से मुराद मोहम्मद, कलम से मुराद अली, लिखने वालों से मुराद अली के 11 बेटे। सुभानअल्लाह तफसीर कुरान वो करेगा जो आलिम कुरान होगा। बेशक हदीस इस्लाम आपको याद है वो मौजूद बिस्मिल्लाह पैगंबर ने क्या कहा था, इन्नी तारिकुम फीकुम सकलन किताब अल्लाह है व इतरती अहल बैती। किताब अल्लाह है व इतरती व अहल बैती। मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ दो हम वजन चीजें, दो हम वजन चीजें, एक अल्लाह की किताब, एक मेरी इतरत। एक अल्लाह की किताब, एक इतरत। मैंने ये भी कहा था तीसरे मजलिस में, याद है मुझे, शायद अगर आप भूल जाए। मैंने ये भी कहा था कि कुरान का आलिम वो होगा, कुरान का आलिम वो होगा जो मनसूस मिन अल्लाह भी होगा और जो मनसूस मिन मुस्तफा भी होगा। माशाअल्लाह पैगंबर ने फरमाया मैं कुरान की तंजील पे जंग लड़ रहा हूँ, अली मेरे बाद कुरान की तावील पे जंग लड़ेंगे। कुरान की तंजील क्या है? कुरान की तंजील ये है अहकाम इलाहिया का नाज़िल होना, नमाज का हुक्म तंजील, जिहाद का हुक्म तंजील, माशाअल्लाह रोजे का हुक्म तंजील। ये तंजील कुरान है। मुस्तफा ने कहा मैं तंजील कुरान पे जंग लड़ रहा हूँ, अली मेरे बाद तावील कुरान पे जंग लड़ेगा। तावील कुरान क्या है मेरे दोस्तों? कुरान का बातिन है, माशाअल्लाह कुरान का बातिन है। वही इसकी तफसीर करेंगे, वही इनकी तावील इस कुरान की करेंगे जो आलिम कुरान होंगे, जिन्होंने अल्लाह का इल्म, जो अल्लाह का इल्म लेकर दुनिया में आए, सुभानअल्लाह जो अल्लाह का इल्म लेकर दुनिया में आए। देखो पैगंबर ने एक और हदीस बिल्कुल ऐसे वजन तो पड़ी, सनद उसकी का मैं सामने, उसकी इबारत का मैं सामने, उसके हवाले का मैं सामने, इसके बड़ी गल तक कोई नहीं गुजर बोलना। बिस्मिल्लाह पैगंबर ने फरमाया ज़माना याद रखे, इन्नी तारिकुन मैं तुम्हारे दरमियान छोड़े जा रहा हूँ किताब अल्लाह है व अली इब्न अबी तालिब।
माशाअल्लाह। میں تمہارے درمیان ایک اللہ کی کتاب چھوڑے جا رہا ہوں، ایک علی چھوڑے جا رہا ہوں، وہ افضل من القرآن، علی قرآن سے افضل ہے۔ کیا سن رہے ہیں؟ علی قرآن سے افضل ہے، माशाअल्लाह बे शक। اس لیے کیونکہ وہ قرآن کا مترجم ہے، وہ قرآن کا بیان کرنے والا ہے، माशाअल्लाह माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। وہ قرآن کا بیان کرنے والا ہے۔ دیکھو متشابہ آیا اس آیت مجیدہ کو کہا جاتا ہے جسے سمجھنے کے لیے علی کے دروازے پہ آنا پڑے، माशाअल्लाह علی کے دروازے پہ جھکنا پڑے۔ बे शक। بسم اللہ الرحمن الرحیم، التین والزیتون وطور سینین۔ اللہ کہتے ہیں مجھے تین کی قسم، زیتون کی قسم اور طور سینین کی قسم۔ اللہ زیتون کھانے کی قسم چاہے گا، नहीं تین کھانے کی چاہے گا، طور سینہ کی قسم چاہے گا۔ کون ہے اس سے مراد؟ زیتون سے کیا مراد ہے؟ تین سے کیا مراد ہے؟ معصوم نے فرمایا التین الحسن والزیتون الحسین۔ تین سے مراد حسن ہے، زیتون سے مراد حسین ہے، سینہ سے مراد پیغمبر کی ذات ہے۔ بلد الامین سے مراد تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، روایات مختلف ہو سکتی ہیں اور کئی طرق سے بیان ہو سکتی ہیں۔ پیغمبر نے فرمایا بلد الامین سے مراد علی ہے، माशाअल्लाह مختلف روایات ہو سکتی ہیں۔ اسی علی کی ہدایت کو بچانے کی خاطر حسین نے کربلا میں عباس کے بازو قربان کر دیے۔ بڑا معنی یہ عباس کو پورے دن کا اندازہ نہیں تھا۔ زداری چلائی تھک جانا بشری تقاضا نہیں، تکیاں تیری دیا نہیں تھکا۔ اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا۔ آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا ان آٹھ دنوں میں مقتل کرنے کا انداز میرا مختلف ہے باقی لوگوں سے۔ جب حسین بادشاہ نے مکہ چھوڑا تھا، مدینہ چھوڑا تھا، اس وقت بھی کربلا کے مسافروں کی فہرست جناب عباس نے بنائی تھی۔ آج بھی کوئی زوار کربلا میں جاتا ہے تو آج بھی فہرست عباس بناتے ہیں اور حسین مولا کے پاس جاتی ہے اور آج مل کر حسین کو عباس کا اتنا پرسر ہے جو آج فہرست عباس بناتے ہیں، حسین کے پاس جاتی ہے، اس میں ہمارا بھی نام آ جاتا ہے۔ اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا۔ ازدارو کربلا میں دو شہید ایسے ہیں جو دو مرتبہ میدان میں گئے ہیں، ایک حسین دا اکبر، دوسرا زینب دی چادرمان عباس۔ یہ دونوں شہزادے دو دفعہ میدان کربلا میں گئے۔ ازدارو جب عباس پہلی دفعہ میدان کربلا میں گئے، عزادارو حسین کا پیغام لے کر گئے۔ میرے مولا نے فرمایا فوج اشقیاء، تم حجاز رکھنا چاہو رکھو، تم حجاز کی حکومت کرنا چاہو کرو، تم عراق کی حکومت کرنا چاہو تو کرو، لیکن حسین کا رستہ چھوڑ دو۔ اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا۔ تم حسین کا رستہ چھوڑ دو۔ حسین اپنی زینب کو لے کے ہند چلا جاتا ہے، حسین اپنی زینب کو لے کے ہند چلا جاتا ہے۔ کمینے کہتے ہیں ہم ایسا عباس نہیں کریں گے۔ میرے مولا نے کہا میرے آقا حسین نے وہ تمام حجت کیا ہے، امام ہے، تمام حجت کر رہا ہے۔ میرے مولا عباس کہتے ہیں وہ خیمے میں پیاسے بچے ہیں، ان کے لیے پانی دے دو۔ آزادران امام مظلوم کربلا شمس اور سمر آگے بڑھے، لیکن کہتے ہیں عباس اگر اللہ ہمارے کائنات کا پانی ہمارے اختیار میں دے دے تب بھی ہم حسین کے بچوں کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیں گے۔
اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عباس اگر کائنات کا پانی ہمارے قبضے میں آ جائے تب بھی ہم حسین کو ایک گھونٹ پانی نہیں دیں گے. عزاداروں میرے مولا نے جب لفظ یہ سنے علم امامت سے حسین نے عباس کو آواز دی عباس واپس آ جا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عزاداروں عباس واپس آنے لگے. شمر نے آواز دی عباس میں تجھے امان نامہ دیتا ہوں آجا ہماری طرف آجا بچ جائے گا قتل ہونے سے. عزاداروں میرے مولا عباس کہتے ہیں شمر تمہیں نہیں معلوم میں حسین کا عبد ہوں تجھ پہ بھی لعنت تیرے امان نامے پہ بھی لعنت. عباس ٹکرا کر امان نامہ واپس گئے. عزاداروں میرے مولا نے جناب عباس کی حالت دیکھی چہرے پہ جلال آنکھیں سرخ بدن میں لرزہ عباس عین علی لگ رہے تھے. اجرکم الزہرا عباس عین علی لگ رہے تھے. عزاداران امام مظلوم کربلا میرے مولا شبیر کے قدموں پہ عباس نے ہاتھ رکھا. میرے مولا نے کہا مولا مجھے موت کی اجازت دے. عزاداروں میدان کربلا میں واحد شہید ہے عباس واحد شہید ہے عباس جس نے 18 یا 19 دفعہ موت کی اجازت مانگی حسین سے. جب آخری دفعہ آئے نا تو میرے مولا نے کہا انت علامت عسکری عباس تو میری فوج کا جرنیل ہے. عزاداران امام مظلوم کربلا میرے مولا کہتے ہیں حسین فوج تو ساری قتل ہو گئی فوج تو ساری قتل ہو گئی وہ فوج کھا ہے. عزاداروں میرے مولا کا منہ خیمہ زیدیہ کی طرف پھر لیا رو کر کہتے ہیں شبیر عباس تمہیں نہیں معلوم جس نے تیرے آسرت مدینہ چھوڑا تھا تیرے جانے کے بعد وہ زینب اکیلی ہو جائے گی. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عباس و زینب اکیلی ہو جائے گی سکینہ اکیلی ہو جائے گی. عزاداران امام مظلوم کربلا میرے مولا نے کہا حسین مجھے جنگ کی اجازت دیں. میرے مولا نے کہا عباس نہیں جنگ کی اجازت نہیں. عزاداروں ملی تو اجازت ملی. میرے مولا نے فرمایا اطلب لحاظت شام شربت من الماء عباس یہ پیاسے بچوں کے لیے پانی کا گھونٹ لے آؤ. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. میں ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا حسین آج عباس کو اتنا مقید نہ کرو کہ آپ کے جانے کے بعد یہ فضائیں بدل جائیں گی یہ ماحول بدل جائے گا. عزاداران امام مظلوم کربلا حسین یہ جانتے تھے کہ جب عباس پانی لینے کے لیے جائے گا عباس کے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں علم اسلام ہوگا دو کندھے پہ مسکیزہ ہوگا دوسرے ہاتھ میں نیزہ ہوگا. عباس یہ پانی لا سکے گا جنگ نہیں کر سکے گا. میں کہوں گا مولا آپ کے جانے کے بعد یہ ماحول بدل جائیں گے یہ فضائیں بدل جائیں گی. مولا آج عباس کو اتنا مقید نہ کرو. اب مولا آپ کے جانے کے بعد خیمہ زینبیہ ہوگا. سمر 40 گھوڑ سواروں کو لے کر زینب کے خیمے میں آ کر کہے گا زینب بلا عباس کو اور جس کی آسرے میں تو نے مدینہ چھوڑا تھا. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. کوشش کرنا ہے کر لینا. یہ راتیں رونے کی راتیں ہیں یہ راتیں کسی ذاکر کی محتاج نہیں. عزاداروں چند دن کا مہمان رہ گیا حسین امت کا. عزاداران امام مظلوم کربلا شبیر جانے لگے یہ جاتے ہوئے شبیر کے عباس نے شبیر کے کندھے پہ ہاتھ رکھا فرمایا عباس واپس آ میری ایک حسرت ہے وہ پوری کر. اجرکم الزہرا. مولا کون سی حسرت ہے؟ فرمایا عباس تو جانتا ہے کہ میرے بابا نے ہمیں کہا تھا کہ آج کے بعد تم محمد کے بیٹے ہو. اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا. عباس جب بھی ہم اپنے بابا علی کے ہاں میدان جنگ میں جاتے تھے دشمن سے جنگ کرنے کے لیے ہم علی سے اذن مانگتے تھے ہم علی سے اجازت مانگتے تھے بابا آپ کی ہم رکھاب ہمیں جنگ لڑنے دے. آواز امیر المومنین آتی تھی حسین تو ہے محمد کا بیٹا حسین تو ہے میرے پاس محمد کی امانت. حسین کبھی امانتیں نہیں لڑائی جاتی حسین کھائے بیٹے نہیں لڑائے جاتے. عباس
میری یہ خواہش ہے، میری حسرت ہے، میں چاہتا ہوں آج تو ہے میرے بابا علی کی شکل والا، عباس آج تو بابا علی بن، اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، عباس آج تو میرا بابا علی بن، ہم دونوں ایک ساتھ اپنے دشمنوں سے جھگڑے۔ عزاداروں میرے مولا شبیر نے کہا عباس جب ہم دونوں مکتب میں جائیں گے، عباس میں سب سے پہلے کہوں گا انا ابن المصطفیٰ، عباس کو جواب میں کہنا انا ابن المرتضیٰ، ہاتھ جوڑ کر عرض کروں گا مولا آخر وجہ کیا تھی کہ آپ کہتے ہیں انا ابن المصطفیٰ، عباس جواب میں کہتے ہیں انا ابن المرتضیٰ۔ عزاداروں عجب میں آواز حسین آئے گی، جعفری میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس کی دو وجہ ہے، ایک تو یہ شامی جان میں میرے نانے کا نام محمد ہے، میرے بابے کا نام علی ہے، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے جب حسین فرمائیں گے جب تک عباس کا جواب آتا رہے گا حسین کو معلوم ہوگا میری کمر کا زور عباس ابھی باقی، اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، میری کمر کا زور عباس ابھی باقی ہے۔ عزاداروں روایت کے جملے ہیں، دونوں شہزادے ایک ساتھ خیمے سے نکلے، میرے مولا نے کہا عباس میں قلب لشکر کی طرف بڑھ جاؤں گا، تو دریا فرات کی طرف بڑھ جانا۔ عزاداروں روایت کہتی ہے، تاریخ کہتی ہے، دونوں شہزادے ایک ساتھ نکلے، حسین قلب لشکر کی طرف بڑھ گئے، عباس دریا فرات کی طرف بڑھے۔ عزاداروں جیسے راہوار عباس دریا فرات کے قریب پہنچا، عزاداروں بڑی سے بڑی روایت ہے 80,000، چھوٹی سے چھوٹی روایت ہے 4,000 شامی دریا فرات پہ پہرا دے رہے تھے، یا عباس نے حملہ کیا، ہر کوئی کہہ رہا تھا بچ جاؤ عباس آ گیا، بھاگو عباس آ گیا۔ اجرکم الزہرا، عزاداروں راہوار عباس نے دریا فرات پہ پہلا قدم رکھا، عزاداروں عباس راہوار کی زین سے نیچے اترے، میرے مولا عباس نے گھوڑے کی گردن پہ تھپکی ماری، امام حجت کیا، آخر جانور تھا، عباس علی کا بیٹا تھا، عباس کے امام کا نام حسین تھا، میرے مولا نے فرمایا راہوار پانی پی لے، بے زبان تھا، رو رو کے کہتا تھا عباس میں پانی کیسے پیوں، ابھی آپ پیاسے ہیں، اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا، عباس میں پانی کیسے پیو بھی آپ پیاسے ہیں۔ عزاداروں میرے مولا عباس نیچے اترے، بلا تسبیح پانی چلو میں اٹھایا، عزاداروں روایت کے جملے ہیں سب الماء علی الماء، عباس نے پانی پر پانی مارا، رو رو کر کہا پانی تو ابھی بہ رہا ہے، سکینہ بھی خیمے میں پیاسی، میری مرشد زادیہ بھی خیموں میں پیاسی ہے۔ عزاداروں فارسی شاعر نے کیا خوب کہا تھا، موج نظر نیاب فرات اصغر مات شدیات اور دریائے فرات ٹھاٹھے نامار جھولے میں ابھی اصغر پیاسا، اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا۔ عزاداروں نے امام مظلوم میں کربلا، عباس نے پانی کا مشکل سفرا، عباس رجع المیدان، عباس گھوڑے کی زین پر سوار ہوئے، واپس میدان کی طرف آئے، عزاداروں حسین نے کہا انا ابن المصطفیٰ، عزاداروں جواب آیا انا ابن المرتضیٰ، یا زہرا مدد یا زہرا۔ عزاداروں نے امام مظلوم میں کربلا، عباس جنگ کرتے آ رہے تھے، یہ عباس خیموں کی طرف بڑھ رہے تھے، عزاداروں عمر ابن سعد کہتے ہیں عباس پانی خیمے میں لے جانے میں کامیاب نہ ہو، مل کر حملہ کرو، روایت کے جملے ہیں وَحَاطُ بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ وَمِنْ كُلِّ مَكَانٍ، عزاداروں چاروں طرف سے شامیوں نے عباس کو گھیرے میں لیا، عزاداروں مقتل کے جملے ہیں یا 4,000 شامی آگے بڑھے، عزاداروں نے امام مظلوم میں کربلا تیروں کو کمان میں رکھا، انہوں نے تیر برسانا شروع کیے، عزاداروں ذرہ کو چیرتے ہوئے تیر عباس کے جسم میں پیوست ہو گئے۔ عزاداروں میرے مولا عباس کہتے ہیں اگر تم میرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو گے تب بھی میں نصرت حسین سے دستبردار نہیں ہوں گا، تب بھی میں حسین کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ امام مظلوم میں کربلا، عباس جنگ کرتے آ رہے تھے، جنگ کرتے
کرتے عزادارو یاسین بن عمیر نے چپ کروا رکھی عباس کا دیا بازو کلائی سے قلم ہو گیا عزادارو عباس نے مسکی زیادہ پائیں کندے پہ رکھا عزادارو عباس خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے جیسے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے عزادارو ایک ملعون نے جھاڑی سے پیچھے سے چپ کروا رکھی عباس کا بیا بازو قلم ہوا عزادارو عباس نے مسکی زیادہ ہاتھوں سے پکڑائی در حسین نے آواز دی انا بن المصطفیٰ عزادارو جواب کوئی نہ آیا اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا عزادارو میں امام مظلوم میں کربلا اب ظالموں کا نشانہ عباس نہیں مشکیزہ عباس ہے عزادارو جیسے جیسے گھوڑا خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا عزادارو روایت کے جملے فجاء بسامن فاصاب الکربت واوریکم معاوہا عزادارو یا ایک ظالم نے ایسا تیر مارا جو عباس کے مشکیزے پر لگا روایت کے جملے کان العباس متعیرن عزادارو عباس تڑپ گیا میں یوں کہوں عباس کے دو ہی ارمان تھے ایک سکینہ تک پانی پہنچ جائے دوسرا زینب کی چادر بچ جائے آئے میری جوانی قربان عباس ابن علی تیرے ارمانوں پر نہ سکینہ تک پانی پہنچا نہ زینب کی چادر اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا عزادارو نے امام مظلوم کربلا جیسے جیسے رہوارے عباس خیمے کی طرف بڑھ رہا تھا عزادارو ایک ملعون عباس کے گھوڑے کے نیچے آیا عزادارو ایک لئی نے ایسا وار کیا عزادارو ایک ایسا وار کیا عزادارو لئی نے عباس کے سر پر تلوار ماری اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا اور یار سوچو تو صحیح جس کے ہاتھ نہ ہو اس کے سر پہ تلوار لگ جائے کوشش کر لینا غریب زہرا کو رونے والوں عزادارو عباس کا گھوڑا آگے بڑھ رہا تھا یا ایک ظالم عباس کے رہوار کے نیچے آیا عزادارو ایک ظالم نے تیر مارا جو عباس کی آنکھ میں لگا اجرکم الزہرا اجرکم الزہرا عزادارو نے امام مظلوم کربلا عباس کہتے ہیں رہوار مجھے ہجوم کی طرف لے جا اور رہوار مجھے ہجوم کی طرف لے جا عزادارو نے امام مظلوم کربلا عباس کی آنکھ میں تیر لگا عزادارو عباس نے یوں سر کو جھکایا زانوں پر کیے تیر نکالنا چاہ نہ نکل سکا عزادارو اتنی طاقت دی عباس کے بدن میں سمیٹ کر عباس نے سر کو جھٹکا دیا عزادارو تیر نکل گیا عزادارو جیسے ہی عزادارو عباس نے سر کو جھکایا عزادارو اب جو روایت پڑھنے لگا ہوں اس کا تعلق سننے سے نہیں زیادہ دیکھنے سے ہے عرب میں مختلف قسم کے گھڑ ہوا کرتے تھے کوئی ہتھوڑے کی طرح کوئی کلہاڑی کی طرح عزادارو جو عرب کا سب سے خطرناک گھڑ ہوتا تھا بلا تشبیہ کوئی لوہے کا گیٹ ہوتا تھا اس کے پیچھے زنجیر لوہے کی لگی ہوتی تھی اس کے پیچھے لکڑی کا دستہ ہوتا تھا عزادارو جیسے وہ لوہے کا گیٹ ہوتا تھا اس کے ارد گرد عزادارو لوہے کی نیشیں لگی ہوتی تھی عزادارو نے امام مظلوم کربلا جو عباس کو رونے کے لیے اب وہ سینہ پیارا نہ کرے عرب کا بہادر اپنے سر سے گھماتا ہوا دونوں ہاتھوں سے دشمن کے سر پر مارتا تھا عزادارو روایت کے جملے ہیں تیرا اور میرا مولا صادق فرماتے ہیں فسقط مخن راس ہی علاقہ ہے مولا کہتے ہیں میرا سلام ہو میرے جد عباس پر میرا سلام ہو میرے جد عباس پر جس کے سر پہ لوہے کا گرز لگا عزادارو روایت کے جملے ہیں فسقط مخن راس ہی علاقہ ہے عزادارو گرز کا لگنا تھا عباس کا سر 4 حصوں میں تقسیم ہو اجرکم الزہرا
راتیں ہیں، یہ رونے کی راتیں ہیں۔ حضرات امام مظلوم کربلا، مجھے عزت شبیر کی قسم ہے، حضرات جیسے عباس کا گھوڑا ہجوم کی طرف بڑھا، حضرات ادھر سے حسین آواز دیتے رہے، انا ابن المصطفیٰ، انا ابن المصطفیٰ، حضرات جواب نہ آیا۔ حضرات حسین پریشان ہو گئے، حسین میدان کربلا میں کبھی اس طرف جاتے کبھی اس طرف جاتے، عباس نظر نہ آتے۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، حضرات امام مظلوم میں کربلا، عباس سیدھا زیر پر ہوئے۔ حضرات روایت کے جملے ہیں، یا حرملہ میں سے شبتی، عباس کے سینے میں مارا۔ روایت کہتی ہے جیسے ہی تیر لگا، فنسرا قیرن الالان، عباس سینے رہوار سے زمین کربلا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، حضرات جیسے ہی عباس زمین کربلا پر آئے، حضرات فوج اشکیا سے ایک لین دوڑتا ہوا حضرات عمر بن سعد کے خیمے میں گیا، رو رو کر لین، حضرات دل دکھے تو مجھے معاف کرنا، کمینہ کہتا ہے، دشمن تھا روتا بھی تھا۔ روایت کے معتبر جملے ہیں، حضرات کمینہ کہتا ہے عمر بن سعد مبارک کو حسین قتل ہو گیا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، کمینہ کہتا ہے مبارک کو حسین قتل ہو گیا۔ عباس کا سپاہی اس نے غیرت کا کٹا ہلا کر کہتا ہے تجھے شرم نہیں آتی، جھوٹ بولتا ہے تو، ابھی تو عباس زین سے اترا ہے، لیکن کہتا ہے تمہیں نہیں معلوم عباس قتل ہو گیا، سمجھ حسین قتل ہو گیا۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، کمینہ کہتا ہے اگر عباس زین سے زمین پر آ گیا سمجھ حسین آ گیا۔ آزادارو اسی وجہ سے تو شبیر کہہ رہے تھے انتا علامت و عسکری، انتا علامت و عسکری، عباس تو میری فوج کا جھنڈا ہے۔ اجرکم الزہرا، اجرکم الزہرا، آخری منٹ حضرات امام مظلوم کربلا، عباس کا قتل حسین کا کربلا میں مقدمہ تھا۔ آپ نے بڑے آرام سے سنا، حضرات امام مظلوم کربلا، جب علی کی بیٹیوں کو پتا چلا، بی بی نے خیمے میں اعلان کیا، بیویوں اپنے اپنے پردوں کی حفاظت کرو، اور میرا ضامن زین سے اتر گیا۔ اجرکم الزہرا، میرا ضامن زین سے اتر گیا۔ حضرات امام مظلوم کربلا، آخر جملہ، حضرات عباس کے سر پر اتنا وزنی گرز لگا، عباس نے زین نہ چھوڑی، تیر لگے عباس نے زین نہ چھوڑی۔ حضرات جیسے ہی حرملہ کا سے شعبہ تیر عباس کے سینے میں لگا، روایت کہتی ہے فنسرا قیرن الالان، ہے زین لے چلو حسین کے 6 ماہ کے علی اصغر کے اوپر۔ حضرات جو تیر عباس جیسا کڑی الجواد، عباس جیسا بہادر برداشت نہ کر سکا، اللہ جانے وہ تیر